السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آپ سب کا ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آج کے لیے ہمارا سبق یہ ہے سورۃ النجم۔ اس کا سب سے پہلے ہم نے خلاصہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ النجم میں بیان کیا 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 گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آج کی ڈائری لیں گے کہ ہم نے یاد اس میں سے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سورۃ النجم یہ مکی صورت ہے، اس کی 62 آیات ہیں، اور نجم عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کی پہلی ہی آیت میں ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ستارے کی قسم کھا کر کچھ باتیں بیان کی ہیں، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النجم ہے۔ یہ بھی یاد رکھا کریں، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات میں نے بتائی آپ کو کہ اللہ رب العزت اگر کسی بات پر قسم نہ بھی کھائیں تو اللہ رب العزت کی بات ویسے ہی پختہ ہی ہے، اللہ رب العزت کی بات ویسے بھی سچ ہے۔ لیکن یہ عرب کا اسلوب تھا، جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو قسم پہلے کھاتے تھے، یا بعض صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، یا اس طرح یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بھی عرب کا جو ہے وہ رواج تھا۔ وہ شروع میں کوئی بھی کلام کرتے تھے تو کلام کے شروع میں پہلے کوئی اور چیزیں بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اصل بات پر آتے تھے۔ تو یہ عرب کے اسلوب کو، خاص طور پر مکہ کے اسلوب کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے برقرار رکھا ہے۔ مدنی جو صورتیں ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، مکی صورتوں کے شروع میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ نے بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس صورت میں بیان کیا 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 گیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں کچھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کیا ہے، یعنی وہی جو اللہ رب العزت آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے، تو اس وحی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اس وحی کے لیے لانے والا فرشتہ جو مقرر کیا ہے اللہ رب العزت نے، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اور اس کے سردار ہونے کو، فرشتوں کے سردار ہونے کو بیان کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قوت والے تھے، وہ بہت ہی زیادہ طاقت والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر نے زمین و آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو وہ کوئی یعنی عام فرشتے نہیں تھے، اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ معزز قوت والے فرشتے تھے، جو اللہ رب العزت کی وحی کو آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک لے کے آتے تھے۔ تو وحی کی بھی مختلف صورتیں تھیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں میں جو بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت وحی کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات یہ کہا کر دیتے تھے، یا کوئی فرشتہ کسی انسانی شکل میں بھی جو ہے وہ آ جاتا تھا۔ تو وحی کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، پھر اس کے بعد مشرکین کے باطل عقائد کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر یہ دیکھیں 67 میں یہ ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ نام رکھتے ہیں ان کے مؤنثوں کے، یعنی ان کو فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ان کا صبر کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ باطل عقائد جو مشرکین کے تھے اس کا رد کیا ہے۔ یہ آپ کے مضامین میں بھی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوکوں کے بارے میں مشرکین کے شکوک و شبہات کو دور کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وہی نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتا ہے، اور اس کے کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، وہ بہت ہی قوی ہیں، وہ بالکل ویسے لے کے آتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز اس میں یہ دیکھیں مشرکین کے باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے باطل عقائد یہ مشرکین کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 سے لے کر
یہ سارے کے سارے باطل عقائد 67 تک یہ سارے چلتے ہیں، یہ 28 تک یہ سارے باطل عقائد چلتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی طرح کہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہوئی ہے، اسی طرح فرشتوں کو بیٹیاں کہنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اپنے سارے کے سارے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فرما بردار اور نافرمانوں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، فرما بردار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ اچھا ہی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کے جو مضامین بیان کیے ہیں کہ دین کی بنیادی تعلیمات بیان کی ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں کے جو ہے مضامین بیان کیے ہیں، یہ ساری کی ساری آیات، یہ ساری اس پہ پیج نمبر 55 پہ آیت نمبر یہ آپ کے سامنے 36 ہے، 36 سے لے کر یہ ساری وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعرا ستارے کا رب ہے، یہ ساری پچھلی قوموں کی بنیادی تعلیمات کی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے، یہ ساری تعلیمات پچھلی قوموں کے ساتھ بھی تھی۔ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی کچھ جو ہے وہ حالات بیان کیے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سے عذاب آئے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا اس صورت میں کہ قیامت آ جائے گی ایک دن۔ 57 نمبر آیت میں یہ عازفۃ العازفہ، اس کا مطلب ہے قیامت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت کی بندگی کا کہا گیا کہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں اور اس کی بندگی کریں۔ یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے MCQ یہ آپ کے سامنے نشان لگے ہوئے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے شارٹ کویسچنز کے جو ہے وہ آپ نے سوال یاد کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھیں پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کرنا ہے، دوسرے سوال کا جواب آپ نے کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کا خلاصہ یا مرکزی مضمون یہاں سے لے کر یہاں تک۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال اس میں یہ دیکھیں کیا ہے، علمی و عملی نکات میں سے آپ نے 2 کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال اس میں یہ ہے کہ آپ نے سورۃ النجم کے نازل ہونے کے بعد انوکھا واقعہ، یہ آپ نے سارا یہاں سے لے کر یہ یہاں تک آپ نے چوتھا سوال یاد کرنا ہے، اور 5واں سوال کا جواب یہ ہے آخری علمی و عملی نکات۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، یعنی شارٹ کویسچن اور MCQs آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں خلاصتاً وہ آپ نے ایک دفعہ غور سے سننی ہے اور اس میں صورت میں سے نکالنی ہے، اس کے ترجمے میں سے نکالنی ہے۔ السلام علیکم۔